میری فرم میں موسیٰ نامی شخص پچھلے 3 سال سے جاب کرتا ہے۔ شریف انسان ہے اور اکیلا ہی رہتا ہے۔ اگر آپ بہتر سمجھیں تو شازمہ کے لیے اسے کنسیڈر کر لیں۔ بیٹا، اگر تم نے میری بیٹی کے لیے کسی کا نام لیا ہے تو یقیناً وہ اچھا ہی ہوگا۔ ان کے لہجے سے ہی خوشی چھلکنے لگی۔ آپ اجازت دیں تو میں کل ہی موسیٰ کو آپ سے ملوانے لے آتا ہوں۔ ان کے اجازت دینے پر طلال نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، لیکن آنکھوں کو بند کرتے ہی چھم سے اس پریوش کا چہرہ اس کے سامنے آیا تو جھٹکے سے طلال نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ جتنا اس محبت سے دور بھاگنے کی کوشش کروں اتنا ہی یہ مجھے اپنا اسیر کرتی جا رہی ہے۔ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے نگاہوں کو دیدار سے محروم رکھنا چاہا، لیکن یہ دل پر کیسے پہرا لگاؤں؟ یہ تو بند نگاہوں کے پیچھے ہی اپنے محبوب کا دیدار کرنے کا ہنر جانتا ہے۔ طلال کے دل و دماغ کی یہ الجھن روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ دماغ اسے عنایہ پر ایک نگاہ ڈالنے سے بھی روکتا تھا کہ ایک نگاہ کے بعد پھر یہ سلسلہ نہیں تھمے گا اور پھر یہ دماغ بھی کسی کام کا نہ رہے گا، جبکہ دل اسے ہر طرح سے عنایہ کی جانب راغب کرتا تھا کہ کیا ہوا اگر محبوب دسترس میں نہیں ہے؟ محبوب سے محبت کرنے کا اختیار تو حاصل ہے، اور وہ دل ہی کیا جو اس حق سے دستبردار ہونا چاہے۔ اس لیے جب دیدار یار ہو تو دل کو احتراماً کھڑے ہو کر اس لمحے کا استقبال کرنا چاہیے۔ اگلے دن طلال موسیٰ کو ساتھ لیے ان کے گھر میں موجود تھا۔ ظفر صاحب نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ طلال انہیں پہلے ہی موسیٰ کے بارے میں سب کچھ بتا چکا تھا۔ طلال نے مجھے آپ کے والدین کے بارے میں بتایا، سن کر بہت افسوس ہوا۔ ظفر صاحب نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، بس جو اللہ کو منظور تھا۔ موسیٰ نے سر جھکائے جواب دیا۔ اس وقت وہ تینوں ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ عنایہ آفس جا چکی تھی، جبکہ شازمہ کو بھی اس سارے معاملات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ دیکھیں برخوردار، میں ایک سفید پوش آدمی ہوں۔ ان کی ماں کے جانے کے بعد میں نے اپنی بیٹیوں کو بہت محنت سے پالا ہے۔ میں اپنی بیٹی اس شخص کو سونپنا چاہتا ہوں جو اس کی قدر کرے گا۔ میری بیٹی ہر حالات میں گزارا کرے گی، لیکن بدلے میں صرف عزت چاہیے۔ موسیٰ سر جھکائے بغور ان کی باتیں سن رہا تھا اور طلال بھی خاموشی سے ماحول کا حصہ بنا ہوا تھا۔ اتنے میں شازمہ چائے کا سامان لے کر اندر آئی اور سلام کرتے ہوئے چیزیں ٹیبل پر رکھ دیں۔ یہ میری بڑی بیٹی شازمہ ہے، اور شازمہ بیٹا، یہ موسیٰ ہیں، طلال کی فرم میں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے دونوں کا تعارف کروایا تاکہ وہ ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ لیں۔ موسیٰ نے ذرا سی نگاہ اٹھا کر شازمہ کی طرف دیکھا اور سلام کر کے سر واپس جھکا دیا، جبکہ شازمہ نے بھی موسیٰ کی طرف دیکھ کر سلام کا جواب دیا اور واپس کو ہو لی۔ پھر چائے کا دور چلا اور ساتھ ساتھ پولیٹیکل گفتگو چل نکلی۔ کچھ دیر بعد وہ مزید بیٹھ کر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انکل، آپ کو موسیٰ کیسا لگا؟ موسیٰ جب داخلی دروازے سے باہر نکلا تو طلال نے باہر نکلنے سے پہلے پوچھا۔ اچھا اور شریف لڑکا ہے، باقی دلوں کے بھید تو اوپر والا جانتا ہے، اور جو میری بیٹی کا نصیب ہے وہ اسے ضرور ملے گا۔ پھر میں موسیٰ سے بات کر کے آپ کو انفارم کروں گا۔ طلال بھی نکل کر جانے لگا۔ اتنے میں اپنے گھر کو جاتی شائستہ نے ٹھٹک کر طلال کو عنایہ کے گھر سے نکلتے ہوئے حیرت سے دیکھا۔ طلال سن گلاسز آنکھوں پر لگاتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ چکا تھا، جبکہ شائستہ منہ کھولے یہ منظر دیکھتی رہ گئی۔ یہ کون تھا اور عنایہ کے گھر سے اس کا کیا تعلق؟ براؤن پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ کی سلیوز فولڈ کیے گندمی رنگت والا چارمنگ سا طلال اس کے ذہن میں چپک کر رہ گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔